دو الگ الگ ممالک میں دو الگ الگ لڑکیوں نے دو الگ الگ خواتین نے ایک ہی جیسا تجربہ کیا. ایک امریکہ میں، دوسری لندن برطانیہ میں. دونوں نے خود کو ایک پریشان ماں بتا کر فون کیا. ہمارا بچہ بھوکا ہے، 2-3 ماہ کا بچہ ہے، کل رات سے بھوکا ہے. He's starving. وہ بھوک سے مر رہا ہے. اس کا فارمولا ملک ختم ہو گیا ہے. میرے پاس پیسے نہیں ہے کہ میں اپنے بچی کے لیے دودھ لا سکوں. اب سننے والی بات یہ ہے کہ اس لڑکی نے ان تمام جگہوں پر فون کرنے کے بعد، تمام چرچز میں فون کرنے کے بعد ایک اور جگہ فون کیا، شارلٹ نارتھ کیرولائنا کے ایک چھوٹے سے اسلامک سینٹر میں. گلوبل سچ پوڈ کاسٹ میں ڈاکٹر ناصر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. جی السلام علیکم. آج آپ کے سامنے ایک سوشل ایکسپیریمنٹ کی کہانی لے کر آئے ہیں. ایک ایسا سوشل ایکسپیریمنٹ جو دل کو چھو جائے، آنکھیں کھول بھی دے اور آنکھیں نم بھی کر دے، بہت سی غلط فہمیاں دور کرتے ہیں. یہ صرف ایک یا دو ویڈیوز کا معاملہ نہیں ہے، یہ ایک حقیقت کا آئینہ ہے جو مغربی معاشرے میں مسلمانوں کے بارے میں پھیلائی جاتی ہے اور جھوٹ کی دیواروں کو توڑنے کے مترادف ہے. دو الگ الگ ممالک میں دو الگ الگ لڑکیوں نے دو الگ الگ خواتین نے ایک ہی جیسا تجربہ کیا. ایک امریکہ میں، دوسری لندن برطانیہ میں. دونوں نے خود کو ایک پریشان ماں بتا کر فون کیے. کہاں فون کیے؟ انہوں نے باری باری چرچز میں فون کیے. ان کو یہ بتایا کہ ہمارا بچہ بھوکا ہے، 2-3 ماہ کا بچہ ہے، کل رات سے بھوکا ہے. He's starving. وہ بھوک سے مر رہا ہے. اس کا فارمولا ملک ختم ہو گیا ہے. میرے پاس پیسے نہیں ہے کہ میں اپنے بچی کے لیے دودھ لا سکوں. آپ کے پاس اگر ایک چھوٹا سا ڈبہ ہو فارمولا ملک کا تو کیا آپ میری مدد کر سکتے ہیں؟ اور مختلف چرچز نے کیا جواب دیے، ان کو کیا رسپانس ملے، میں چاہتا ہوں کہ آپ کی خدمت میں پیش کروں اور آپ کو یہ بتا سکوں کہ یہ جو خوف ہے اسلام کا، یہ جو خوف ہے مسلمانوں کا، یہ جو خوف ہے مسلمانوں کے کلچر کا، ان کی ویلیوز کا، میں آپ کو بتا سکوں کہ یہ پروپیگنڈا کتنا سچ ہے اور کتنا جھوٹ ہے. آئیے پہلے ذرا امریکہ والے ایکسپیریمنٹ کو دیکھتے ہیں. امریکہ میں ایک لڑکی ہے جس کا نام نکولائے مونرو ہے. وہ کینٹکی میں رہتی ہے، آرمی ویٹرن ہے، اور ٹک ٹاک پر اپنی اس نے ایک 40 پارٹس کی سیریز چلائی. اس نے اب تک 40 سے زیادہ چرچز کو فون کیا. ان میں چھوٹے چرچز بھی شامل تھے، میگا چرچز بھی شامل تھے، حتیٰ کہ چارلی کرک کا سابقہ چرچ ڈریم سٹی چرچ فینکس ایریزونا بھی شامل تھا. اور باری باری اس نے سب کو فون کیا. نتیجہ کیا نکلا؟ 40 میں سے صرف 2 چرچز نے کہا کہ ہاں جی ہم آپ کو فارمولا ملک دیتے ہیں. باقی 38 نے صاف انکار کر دیا یا کوئی بہانہ بنا لیا. کچھ نے کہا جی ہم تو صرف اپنے ممبرز کی مدد کرتے ہیں. کچھ نے کہا ہمارے پاس تو بجٹ ہی نہیں ہے. کچھ نے کہا آپ فوڈ بینک جائیں یا کسی دوسرے چرچ فون کر لیں. چارلی کرک کا جو چرچ تھا اس نے کہا جناب کہ ہم آپ کو اپنے جو کیئر پاسٹر ہے، جو کیئر کو دیکھتے ہیں پادری، ان سے ملوا دیتے ہیں، آپ ان سے بات کر لیں. اور کال ان کو ٹرانسفر کر دی گئی اور وہاں پر بیل جاتی رہی اور کسی نے فون نہیں اٹھایا اور فون کاٹ دیا گیا. اب سننے والی بات یہ ہے کہ اس لڑکی نے ان تمام جگہوں پر فون کرنے کے بعد، تمام چرچز میں فون کرنے کے بعد ایک اور جگہ فون کیا، شارلٹ نارتھ کیرولائنا کے ایک چھوٹے سے اسلامک سینٹر میں. جو ہی اس نے اپنی پریشانی بتائی، دوسری طرف سے جواب آیا، بہن فوراً آ جائیں. آپ کہاں رہتی ہیں؟ کون سا برانڈ چاہیے؟ ہمارے پاس ہے، اور نہ بھی ہو تو ہم اسے ابھی خرید لائیں گے. کچھ اور بھی چاہیے تو بتائیے، ڈائپر، کھانا. کوئی سوال نہیں کیا کہ تم مسلمان ہو یا نہیں ہو. کوئی شرط نہیں تھی کہ کیا تم ہماری اس کمیونٹی کی ممبر ہو کہ نہیں ہو. کوئی تاخیر نہیں تھی، کوئی سوال نہیں تھے.
انہوں نے صرف اتنا اس کی ایک پریشانی سنی اور اس کو کہا کہ جناب ٹھیک ہے آپ آ جائیے ہم آپ کو دے دیں گے. اور پھر جب لڑکی نے یہ بتایا کہ یہ تو سوشل ایکسپیریمنٹ تھا, کوئی بچہ نہیں ہے, تو اسلامک سینٹر والے ہنس پڑے اور کہا کوئی بات نہیں, ہمارے لیے تو یہ روزمرہ کا معاملہ ہے, اللہ قبول کرے. یہ پہلا ایکسپیریمنٹ تھا. اچھا, اس کے بعد ایک دوسرا ایکسپیریمنٹ لندن برطانیہ میں ہوا. اسی طرح جو لندن والی خاتون ہے انہوں نے بھی 42 چرچز کو فون کیا جس میں کیتھولک وغیرہ سب شامل تھے, اور 42 میں سے ایک نے بھی ہاں نہیں کی. ایک نے تو فون اٹھاتے ہی کاٹ دیا. ایک نے کہا ابھی ہم چرچ سروس میں ہیں, بعد میں فون کیجیے گا. ایک نے کہا ہمارے پاس اختیار ہی نہیں ہے کہ کسی کو کچھ دے سکیں. اور پھر جب اس نے ان 42 چرچز کو فون کر لیا تو اس نے مساجد اور مسلم کمیونٹی سینٹرز کو فون کرنا شروع کیا. پہلی مسجد سے جواب آیا, بہن کون سا دودھ چاہیے, کیا آپ ہمیں تصویر بھیج سکتی ہیں؟ تو اس خاتون نے پوچھا کہ کس کی, فارمولا کی. اس نے کہا ہاں جی, ہمیں آپ جو فارمولا ملک آپ کو چاہیے آپ اس کی تصویر ہمیں بھیج دیجئے, ہم ابھی خرید کر لے آتے ہیں. آپ کس طرح آئیں گی, آپ یہاں سے پک کر سکتی ہیں؟ اس نے کہا جی میرے پاس گاڑی تو نہیں ہے لیکن میں بس پر آ جاؤں گی. تو آگے سے صاحب نے کہا کہ نہیں تم بس پر مت آؤ, ہم تمہارے گھر پر چھوڑ دیں گے, آپ ہمیں اپنا ایڈریس بتا دیں. اس کے بعد اس لڑکی نے یہ کہا کہ میں آپ کو ایک بات اور بتانا چاہتی ہوں. اس نے کہا جی کہیے. اس نے کہا جی کہ میں مسلمان نہیں ہوں. اس نے کہا اگر مسلمان نہیں ہوں تو کوئی بات نہیں ہے, ہم پھر بھی آپ کو یہ دیں گے. اس کے بعد اس نے بتایا کہ جی مجھے نمبر 2 آپٹیمل کوئی فارمولا ملک ہے وہ چاہیے. اس نے کہا ٹھیک ہے ہم لا دیں گے, آپ کو کچھ اور بھی چاہیے تو ہمیں بتائیے. اس کو کہا آپ گھر سے مت نکلیے, ہم خود پہنچائیں گے. دوسری مسجد نے پوچھا تمہارے پاس ڈائپر ہیں, کھانا ہے, بچے کے کپڑے ہیں, کچھ چاہیے تو ہمیں بتا دو. اور یہ ایکسپیریمنٹس بغیر کسی چھپے ہڈن کیمرہ کے, بغیر پیش کی کسی اطلاع کے, رینڈم 2 خواتین نے 2 مغربی ممالک میں جو مغرب کے جمہوریت کے سب سے بڑے علمبردار ہیں وہاں پر کیے. کسی کو نہیں پتا تھا کہ یہ کیمرے کے لیے ہے. جب ایسا نہیں ہوتا تو جو لوگوں کی حقیقتیں ہیں وہ سامنے آ جاتی ہیں. یہ دونوں تجربات اتفاقی نہیں تھے. دراصل یہ ایک آئینہ دار ہے, آئینہ دار ہیں اس ثقافت کا, ان ویلیوز کا جو بطور مسلم ہمیں دی جاتی ہیں. آج مغربی میڈیا, فلمیں, کی سیریلز, سوشل میڈیا, ان سب پر ایک منظم مہم چلائی جا رہی ہے. میں نے کل ہی ایک ویڈیو کی تھی اسلاموفوبیا پر, کہ اسلاموفوبیا کس طریقے سے پچھلے 100-150 سال سے پنپتا رہا, اور 9/11 کے بعد کس طریقے سے مسلمانوں کو باقاعدہ ایک سوچی سمجھی مہم کے تحت مسلمانوں کو دہشت گرد قرار دیا گیا, ان پر الزامات لگائے گئے, ان کو ایکسٹریمسٹ کہا گیا, ان کو جانور کہا گیا, ان کو ہر جگہ پر کھڑے ہو کر اپنے آپ کو ثابت کرنا پڑا, اپنی آئیڈیالوجیز کی جنگ لڑنی پڑی, عورتوں پر مظالم ہوتے رہے, بہت ہی تنگ دلی کا مظاہرہ کیا گیا. کہا گیا جناب کہ مسلمان جو ہیں یہ دہشت گرد ہوتے ہیں, یہ تو باربیرینز ہیں, یہ تو جانور ہیں, خواتین پر ظلم کرتے ہیں, یہ تو بہت تنگ دل ہیں, ہم سے نفرت کرتے ہیں, دوسروں سے نفرت کرتے ہیں, ان پڑھ ہیں, اجڑ ہیں, گوار ہیں, ان کی ویلیوز بڑی عجیب ہیں. یہاں پر آ کر جناب انہوں نے ہمارے معاملات کو خراب کر دیا ہے. ہالی ووڈ کی ہر دوسری فلم میں مسلمان کو دہشت گرد دکھایا جاتا رہا. نیوز چینلز 24 گھنٹے اسلاموفوبیا پھیلاتے رہے. جب کوئی مسلمان ملک سے امیگرنٹ آتا ہے تو اسے سماجی بوجھ کہا جاتا ہے, کلچرل تھریٹ کہا جاتا ہے, پابندیاں لگائی جاتی ہیں. سب سے پہلے تو ایئرپورٹ پر ہی جب پتہ چلتا ہے کہ یہ مسلمان ہے تو اس کی خصوصی طریقے سے خوش آمدید کہا جاتا ہے, اس کو سائڈ پہ لے جا کے اس کی سرچ ہی علیحدہ سے کی جاتی ہے, اور اس کے بعد جب وہ آ بھی جاتا ہے تو اس کی سرویلنس کی جاتی ہے. اس کو اپنی جو مذہبی رسومات ہیں ان کی ادائیگی کے اندر مشکلات ہوتی ہیں, مسجد نہیں بنانے دیتے, حجاب پر پابندی لگاتے ہیں. بہت سے ویسٹرن ممالک ہیں جنہیں برقعے کے اوپر پابندی لگا دی ہے. لیکن کوئی یہ نہیں بتاتا کہ یہی مسلمان ڈاکٹر بن کر مغربی ہسپتالوں میں مفت سروس بھی دیتے ہیں.
یہی مسلمان ٹیکسی ڈرائیور بن کر رات کے 3 بجے بھی بوڑھی خواتین کو ہسپتال چھوڑ کے آتے ہیں، اکیلی خواتین کو ان کے گھر بھی چھوڑ کر آتے ہیں. اور ایسے متعدد واقعات ہیں کہ جب کسی کا کوئی بیگ یا کوئی چیز رہ گئی تو اس کو ڈھونڈ کے اس کے گھر دے کر آئے. یہی مسلمان دکاندار رات کو دکان بند کرنے سے پہلے غرباء کو مفت کھانا بھی دیتے ہیں. یہی مسلمان بے گھر لوگوں کے لیے فوڈ ڈرائیو چلاتے ہیں، سردیوں میں بلینکٹ تقسیم کرتے ہیں. کوئی یہ نہیں بتاتا کہ برطانیہ میں سب سے زیادہ فوڈ بینکس مسلمان کمیونٹی چلا رہی ہے. امریکہ میں سب سے زیادہ بلڈ ڈونیشن کیمپ مساجد کے باہر لگتے ہیں. آپ ایک ایسا ماحول بنا دیا آپ نے مسلمانوں کو، ان کے ناموں کو، لوگ نام سنتے ہیں تو ڈر جاتے ہیں. ایک عام آدمی سمجھتا ہے کہ یہ ابھی مجھے نقصان پہنچائے گا. آپ نے برقعے پر پابندی لگا دی، آپ نے داڑھی کو ویپنائز کر دیا. آپ نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ جس نے داڑھی رکھی ہوئی ہے وہ شاید کوئی بہت ہی باربیرک قسم کا انسان ہے. نے کہا مسلمان وحشی ہوتے ہیں، یہ غیر انسانی سلوک کرتے ہیں. میری کل کی ویڈیو میں نے یہ سارا کچھ بتایا کہ کس طریقے سے یہ جو صہیونی لابی ہے، جو زائنسٹ ہیں، ان کا کس طرح کا یہ ایجنڈا تھا جس میں انہوں نے اسلاموفوبیا اس طریقے سے پھیلایا، پورے کے پورے مغرب میں خوف پیدا کیا اسلام کا، مسلمانوں کا. میری یہ گزارش ہے کہ وہ لوگ جو اسلاموفوبیا سے متاثر ہیں یا اس کو پھیلانے کا حصہ بنتے ہیں وہ یہ ویڈیوز جا کر دیکھیں. انہوں نے یہ ویڈیوز نہیں دیکھی ہوں گی. وہ آپ کو کبھی یہ نہیں بتائیں گے کہ جب حقیقی ضرورت پڑی تو کس کا دل پگھلا، کس نے دل کشادہ کیا اور کس نے تنگ دلی کا مظاہرہ کیا. یہ تجربات حملہ کرنے کے لیے نہیں کیے گئے تھے، یہ نفرت پھیلانے کے لیے نہیں کیے گئے تھے. یہ صرف ایک سادہ سا سوال تھا. جب ایک بھوکا بچہ رو رہا تھا، بلک رہا تھا اور وہ سٹارو کر رہا تھا، بھوک سے مر رہا تھا، تو وہ کون سی تعلیم تھی جو اس کرۂ ارض پر زندہ دکھائی دی؟ اور جواب آیا وہی جو آج سے 1400 سال پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ماننے والوں کو دی تھی کہ جو شخص کسی بھوکے کو کھانا کھلائے اللہ اسے جنت کے پھلوں سے کھلائے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں بہترین وہ ہے جو دوسروں کے لیے بہتر ہو. پھر ایک اور جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ وہ ہے جو اس کے کنبے کے ساتھ بہتر سلوک کرے گا. یہ وہ تعلیمات ہیں جو ہر مسلمان پہلے دن سے سن کر، پڑھ کر، اپنے ارد گرد اپنے بزرگوں کو، اپنے معاشرے میں لوگوں کو عمل کرتے ہوئے دیکھتا ہے. اور یہ تمام تعلیمات تمام مسلمانوں کے دل میں، ان کے اعمال میں ہیں. وہ نہیں جانتے تھے کہ کوئی کیمرہ چل رہا ہے، کوئی ٹیسٹ ہو رہا ہے. وہ بس وہی کر رہے تھے جو انہیں سکھایا گیا تھا، اور وہ تھی انسانیت کی خدمت. اس لیے جب کوئی اگلی بار پوچھے کہ اسلام کیا ہے تو اسے یہ دونوں ویڈیو ضرور دکھائیے گا. جب اگلی دفعہ آپ کے معاشرے میں کوئی آ کر یہ کہے کہ جناب مسلمان تو ایسے ہوتے ہیں، ویسے ہوتے ہیں، باربیرک ہوتے ہیں، یا آپ کو یہ بتائے کہ اس کو مسلمانوں سے اور اسلام سے خوف آتا ہے، اسلاموفوبیا ہے اسے، تو اس کو یہ ویڈیو ضرور دکھائیے گا اور اس کو بتائیے گا کہ ہمارے نبی رحمت للعالمین تھے، تمام جہانوں کے لیے رحمت تھے، اور آج بھی ان کی امت وہی رحمت، وہی خیر مان رہی ہے، بغیر کسی نام کی چاک کے، بغیر کسی شہرت کی چاہت کے، بغیر کسی شرط کے. اللہ سبحانہ تعالی ہم سب کو سچی انسانیت کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے، اور جو لوگ جھوٹ پھیلا رہے ہیں اللہ ان کو ہدایت عطا فرمائے، ان کے دلوں میں تبدیلیاں فرمائے. ایک دفعہ پھر وہ تمام حضرات اور تمام خواتین جنہوں نے کہ ان بچوں کے لیے، ان خواتین کے لیے مدد کا جذبہ رکھا، میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں، آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور باقی تمام لوگوں سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ اس طرح کے جذبے کو اپنائیے.
کیونکہ وہ چیز جو عمل سے آتی ہے وہ کسی اور جگہ سے نہیں آ سکتی۔ مجھے یاد ہے کہ ایک محبت 100 افسانے اشفاق صاحب کی ایک کتاب ہے، اور اس کا ایک اس کا افسانہ ہے یا ایک ڈرامہ کہہ لیجیے ہے، چابی اور چابیاں۔ یہ 2 دفعہ فلمایا بھی گیا، اگر ہو سکے تو آپ دیکھیے گا۔ اس میں ایک لڑکے کی کہانی ہے جس کے والد بہت ہی مذہبی ہیں، اور اس لڑکے کو ایک بدھسٹ لڑکی سے محبت ہو جاتی ہے۔ وہ اپنے والد سے کہتا ہے کہ میں اس لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہوں، اس کے والد نہیں مانتے، اور جب وہ اس لڑکی کے پاس جاتا ہے تو وہ لڑکی اسے بتاتی ہے کہ ہم یہ سری لنکا وغیرہ یا ادھر کی کہیں رہنے والی ہوتی ہے۔ تو وہ کہتی ہے اسے کہ ہمارے پاس کچھ جزائر ہیں، ہم سب لوگ بدھسٹ تھے، تو ان جزائر پر ایک مسلمان بزرگ آئے، انہوں نے کسی سے نہیں کہا کہ تم مسلمان ہو، لیکن ان کے اعمال کو دیکھ کر پہلے ایک شخص مسلمان ہوا، پھر دوسرا ہوا، پھر تیسرا ہوا، کرتے کرتے وہ پورے کا پورا جزیرہ مسلمان ہو گیا، اور پھر آس پاس کے جزائر بھی مسلمان ہو گئے۔ تو اس نے کہا کہ میں یہ چاہتی ہوں اور یہ چاہتی تھی کہ میں تمہارے اعمال کو دیکھ کر مسلمان ہوں۔ بہرحال اس نے کہا کہ نہیں، میرے والد صاحب نہیں مانتے، اور وہ چلی گئی۔ لیکن ہو سکے تو یہ پڑھیے گا یا دیکھیے گا۔ تو عمل جو ہے یہ ایک بہت بڑی طاقت ہے، اس میں بہت قوت ہے۔ جس طرح کی تبدیلی عمل لا سکتا ہے، اس طرح کی تبدیلی گفتار نہیں لا سکتی۔ اسی لیے اقبال نے کہا تھا کہ اقبال بڑا اپدیشک ہے، من باتوں میں مو لیتا ہے، گفتار کا یہ غازی تو بنا، کردار کا غازی بن نہ سکا۔ تو گزارش یہ ہے جناب کہ کردار کے غازی بنیے، اور جس طریقے سے ان تمام سینٹرز نے کیا ہے، میں باقیوں سے بھی تمام لوگوں سے گزارش کروں گا کہ آپ اگر ویسٹ میں ہیں تو آپ اسلام کے ایمبیسڈرز ہیں، مسلمانوں کے ایمبیسڈرز ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ اپنے اعمال کو ایسا رکھیں کہ جو لوگ آپ سے نفرت کرتے ہیں، آپ سے خائف ہیں، یا وہ لوگ جو اس چیز کی ان کو ترغیب دیتے ہیں، وہ آپ کے اعمال کو دیکھ کر خود ہی شرمندہ ہو جائیں اور ان کو حقیقت معلوم ہو جائے، ان پر عیاں ہو جائیں۔ باقی اللہ سبحانہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور اپنے دین کی حفاظت فرمائے، اور ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے کہ ہم کار خیر میں حصہ لے سکیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ شکریہ۔